ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اور چوپاؤں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے اور زمین کے ساتھ ملے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیے ہے، اور شیطان کی قدموں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں انعامات کا تذکرہ فرمایا، تمہارے لیے باغات بنائے، کھجوریں اور کھیتیاں بنائیں، زیتون اور انار بنائے، جتنے بھی پھلدار درخت ہیں یا کھیتیاں ہیں، جب ان کو کاٹو، کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کا عشر ادا کرو، اور حد سے تجاوز نہ کریں خرچ کرنے میں۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا، پچھلی آیت کی طرح فرمایا ان کھیتیوں اور باغات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور عطا کیے، حمولتاً، جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ وہ جانور ہیں جن پر انسان بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان منتقل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ یہ سواریاں ایسی ہیں، سامان کی نوعیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نوعیت کے لیے سواری متعین فرما دی ہے۔ اگر جنگل اور صحرا کا سفر ہے اس کے لیے اونٹ ہے، اور اگر پکا راستہ ہے اور جلد پہنچنا ضروری ہے اس کے لیے گھوڑا ہے، اور اگر زیادہ جلدی نہیں ہے، میانہ روی سواری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بیل ہے، وہ پہنچا دیتا ہے سامان۔ کچھ کم سامان ہے اس کے لیے خچر بھی ہے، گدھا بھی ہے، یہ سامان اٹھانے والے ہیں۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں وفرشا، جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ جانور ہیں جو قد کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، جس طرح بھیڑ، بکریاں۔ ان کو فرشا اس لیے فرمایا، ایک تو اس لیے کہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی، اور دوسرا اس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا جو چمڑا ہوتا ہے تو اس کو عموماً چٹائی بنایا جاتا ہے، نیچے بچھایا جاتا ہے، عرب کے ہاں یہ دستور تھا، یا ان کے جو بال ہوتے ہیں اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے جو بطور بستر کے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فرشا فرمایا۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ۔ اب اس کا تعلق پیچھے تمام نعمتوں کے ساتھ ہے، پھل ہو گئے، کھیتیاں ہو گئیں، اس کے بعد جانوروں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں وہ ہیں، تو ان کو کھاؤ تم، یہ تمہیں اللہ رزق دے رہا ہے۔ جس طرح پھل اور کھیتیاں انسان کے لیے مقویات ہیں، گوشت بھی انسان کے لیے مقویات میں سے ہے اور انسان کی ضرورت ہے، انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے جس کو یہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے بارے میں فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان کا راستہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت متعین فرمائی ہے یہ ہے سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہے وہ خطوات الشیطان میں آتا ہے۔
یعنی وہ شیطان کے قدم ہیں۔ جو شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور گویا یہ بتا دیا ہر قدم پر اللہ کے دین کی اتباع رکھیں، اگر اس سے ہٹیں گے تو وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کبھی بھی خیر کے راستے پر نہیں چلاتا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ ایک اپنا محب کا اور خیرخواہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ایک ہے دشمن کا بتایا ہوا راستہ۔ ظاہر بات ہے عقل اور معاشرہ اور انسان کی طبیعت یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کا راستہ یعنی خیرخواہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ دشمن کا راستہ اگر اختیار کریں گے، دشمن سب سے زیادہ قیمتی چیز پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے دشمن ہے تو وہ جان پر ڈاکہ ڈالے گا، اور یہ روحانی دشمن ہے تو روحانی جو انسان کے پاس پونجی ہے وہ ایمان ہے، تو یہ ایمان پر جا کر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ ہر کام میں اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ جانوروں میں سے، حَمُولَةً بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا زمین کے ساتھ ملے ہوئے، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین واضح دشمن ہے۔